منی، یا الفاظ ہیں کہ المؤمنون من نوری، کہ اللہ نے مجھے نور سے پیدا کیا اور میرے نور سے تمام مخلوقات کو نور بخشا۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنس کے اعتبار سے نور ہے تو مخلوق بھی نور ہے، آپ ان الفاظ کو چھپاتے ہیں، پھر تو ہم مخلوق میں تو ابو جہل بھی داخل ہے، ابو لہب بھی داخل ہے، فرعون بھی داخل ہے، آپ کہو نا ان کو کہ وہ بھی نور ہے، لیکن آپ نہیں کہیں گے۔ آپ اپنے مصنوعی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے، مجھے پتہ ہے اچھی طریقے سے۔ اور دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جماعت اہل سنت کے نظریات و عقائد قرآن و سنت سے تو ثابت ہیں، لیکن بد مذہبوں کے کتب سے بھی ثابت ہیں۔ اس جاہل مطلق کے آپ نے ویڈیو کو سنا جس میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کر رہا ہے اور اس بات کا بھی انکار کر رہا ہے کہ یہ ساری کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے بنی ہے، لیکن ان دونوں باتوں کو ہم ان کی کتب سے ثابت کریں گے۔ سب سے پہلا حوالہ جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں وہ سیرت حلبیہ کا رکھتا ہوں۔ یہ مترجم ان کا ہے محمد اسلم فاضل دیوبند اور زیر سرپرستی ہے مولانا قاری حکیم الاسلام محمد طیب، دارالارشاد کا یہ چھاپا ہے، اس نے شائع کیا ہے۔ کیا لکھتا ہے اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ساری مخلوقات سے پہلے پیدا کیا گیا۔ پہلی بات کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور حقیقت ہے اور نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ظاہری بشریت کی صورت میں تشریف لائے، یہ بات اس میں پہلی بات ثابت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ساری مخلوقات سے پہلے پیدا کیا گیا، بلکہ یہ مخلوقات یعنی آدم اور ان کی اولاد کو اسی نور سے پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ، اگر آپ نے باتوں کو سمجھانا ہے تو ان اپنے بڑے دیوبندیوں کو سمجھاؤ جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آدم علیہ السلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہوئے، دیگر انبیاء بھی اور اولاد آدم بھی۔ نعوذ باللہ، جب بھی دیوبند گند نے گند کیا ہے تو اس نے ابو جہل کا سہارا لیا ہے، ابو لہب کا سہارا لیا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں بھی ثابت ہے کہ اس نے ان کفر والی شخصیات کا سہارا لے کر اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ناکام کوشش ہے۔ لیکن پھر ان کے بارے میں کہو کہ یہ بھی غلط تھے، انہوں نے مراد ابو جہل کیوں نہیں لیا، ابو لہب کیوں نہیں لیا؟ یہ میرا پہلا حوالہ۔ دوسری بات یہ ہے مواعظ اشرفیہ، اس میں بھی لکھا ہے کہ تمام عالم کا وجود، سنو، تمام عالم کا وجود آپ کے نور سے ہوا۔ یہ خطبات حکیم الامت اور جلد نمبر 5 ہے، یعنی سارے عالم کا جو وجود ہے وہ نبی پاک کے نور سے ہوا۔ اب اس کو بھی رد کرو کہ اس نے بھی یہ کیوں نہیں کہا کہ ابو جہل بھی اس عالم میں ہے، ابو لہب بھی اس عالم میں ہے۔ تنقیص کرنے کے لیے کفار کا سہارا لیتے ہو، اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا حوالہ یہ نشر الطیب کتاب کے اندر، اس میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نور ہیں۔ حضرت جابر پاک کی وہ حدیث پاک مشہور کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا۔ آگے لکھتے ہیں اس حدیث سے نور محمدی کا اول الخلق ہونا اور باولیت حقیقیہ ثابت ہوا، یعنی حقیقت نور محمدی ثابت ہوا اور اول الخلق یعنی سب سے پہلے پیدا ہونا بھی ثابت ہوا۔ اس کے بعد یہ ہے براہین قاطعہ جو افادات عبد الغنی پھول پوری کی، اور اس کو مرتب کرنے والے ان کے ہاں بہت بڑے شیخ العرب والعجم ہیں شاہ حکیم محمد اختر۔ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے بات صفحہ نمبر 103 پر کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نور سے مراد ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پڑھو اپنے بڑوں کو، اپنی کتابوں سے نامعلوم اور بے علم ہو، اور پھر اعتراض کرتے ہو اہل سنت پہ۔ کہتے ہیں کہ نور سے مراد ذات پاک رسول، ذات رسول ہے نور سے مراد۔ اور آگے لکھتے ہیں آپ کی ذات پاک نور تھی، مگر اس نور کو
کوئی دیکھنے کی قدرت نہ رکھتا تھا۔ سنو، کوئی دیکھنے کی قدرت نہ رکھتا تھا، نور کو تو نور ہی دیکھ سکتا ہے۔ اچھا بھائی پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ جس پر ظلمت اور مادیت کا غلبہ ہو وہ نور کا تحمل نہیں کر سکتا، اس لیے حق تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ جسد میں رکھ کر، تم نے اس چیز کا انکار کیا کہ نبی پاک کی حقیقت نور نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشر ہے، حالانکہ اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ اول الخلق جو ہے وہ نور مصطفیٰ ہے۔ جب آدم علیہ السلام ابھی بنے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام کا جسد ابھی تیار ہی نہیں ہوا، تو اول الخلق ہونے کا کیا پھر اس میں رہا، یہ حیثیت اور یہ فوقیت کیسے رہی؟ جبکہ آدم علیہ السلام بعد میں ہیں، نور مصطفیٰ پہلے ہے، تو معلوم ہوا کہ جسد بشریت جو بعد میں ہے اور نور ہونا پہلے ہے۔ تو ظاہری کیا کہا اس نے؟ پردہ جسد میں رکھ کر دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ خاکی اور مادی نگاہیں اس نور پر ٹھہر سکیں اور رسالت کا مقصد پورا ہو سکے۔ اسی صفحہ نمبر 103 اور 4 پر آگے لکھتے ہیں، پس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکمت کی تکمیل کے لیے پردہ بشریت میں بھیجا۔ یہی اہل سنت کی تائید ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت نور ہے اور آپ پردہ بشریت میں آئے، غلاف بشریت میں آئے اور جسد بشریت میں آئے۔ یہ بات بھی اس نے تسلیم کی ہے۔ یہ صفحہ نمبر اس کا 6، کتاب وہی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ حق تعالیٰ نے انوار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاف بشریت میں مبعوث فرمایا۔ اب کہو کہ یہ بھی جہلا تھے، ان کا عقیدہ بھی درست نہیں تھا، یہ بھی بے ادب اور گستاخ ہیں، اگر ہمت ہے تو ان پر بھی فتویٰ لگاؤ۔ اور آگے اسی کتاب میں صفحہ نمبر 111 پر دوسرا اس نے تیرے اوپر بم پھوڑا۔ کیا کہتا ہے؟ کہ مجموعی طور پر تمام مخلوقات، افلاک، زمین، چاند، ستارے، سورج، ہوا، دریا، پہاڑ، ملائک، انسان، جن و بشر، چرند و پرند، سب کا صرف ایک بیج ہے، وہ بیج نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک نقطہ سے سارا عالم پیدا ہوا اور وہ نقطہ آپ کے نور پاک کا ہے۔ اس نے کہا کہ سارا عالم آپ کے نور کے فیض سے پیدا ہوا ہے اور وہ ایک نقطہ، وہ ایک بیج، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب لگاؤ فتویٰ اس پر کہ اس نے ابو جہل کو کیوں نہیں یاد کیا، تیری طرح ابو لہب کو کیوں نہیں یاد کیا؟ تو جبکہ یہ عقیدہ جماعت اہل سنت کا تیری ہی اپنی کتب سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد المفتین، اس کی جلد نمبر ہے اول، جلد نمبر اول کے صفحہ نمبر 244 پر صاف لکھا ہے، اس میں شک نہیں، اس میں شک نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں نور ہیں، حقیقت میں نور ہیں اور خلقت میں صورت بشریت میں پیدا ہوئے۔ یہی جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے جو کہ تمہارے ارشاد المفتین کی جلد نمبر اول میں ثابت ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آخری حوالہ امداد السلوک کا، جس کے بارے میں تمہارے احمد علی لاہوری کی کتاب، ان کے خلیفہ غلام رسول جو ہیں، اس نے لکھا کہ امداد السلوک ایسی کتاب ہے پڑھنے والا ولی بن جائے گا۔ تو اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا نور سے مراد حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے اور آپ کے نور کے فیض سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اب اگر انکار ہے، اگر رد کرنا ہے تو پہلے ان اپنوں کو رد کرو، پھر جماعت اہل سنت پہ اعتراض کرنا۔ اگر ان لوگوں نے صحیح لکھا ہے پھر تمہارا اعتراض اہل سنت پر باطل اور بے بنیاد ہے۔